بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ایک بہت اہم سوال آیا ہوا ہے اور بہت زیادہ کثرت سے پیش آ رہا ہے کہ جو عورتیں دوا کھاتی ہیں حیض روکنے کے لیے، MC روکنے کے لیے، ماہواری روکنے کے لیے دوا کھاتی ہیں، شرعاً کوئی حرج نہیں، وہ کھا سکتی ہیں دوا، لیکن اتنی گرمی کی وجہ سے کبھی کبھی وہ دوا کام کرنا بند کر دیتی ہے تو ان کو پیریڈ آنے لگتے ہیں۔ اب وہ کنفیوز ہوتی ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں، دوا کھائیں یا دوا چھوڑ دیں، اور اگر دوا کھا رہے ہیں اس کے باوجود وہ خون آ رہا ہے تو اسے پیریڈ شمار کریں کہ نہیں۔ اچھا، ایسے وقت میں وہ پیریڈ ان کا سب آگے پیچھے ہو جاتا ہے، جو ان کا ایک روٹین پیچھے سے چلا آ رہا ہے وہ سب کا سب وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ کتنا اس کو بیماری کا خون مانے اور اس میں نماز روزہ باقاعدہ پڑھتی رہیں، حرم بھی جا سکتی ہیں اس میں، یا یہ کہ وہ اسے وہ والا خون مانے یعنی حیض کا خون مانے کہ وہ ناپاک ہو جائیں گی، پھر وہ نماز روزہ نہیں پڑھ سکتی، تلاوت نہیں کر سکتی، حرم نہیں جا سکتی۔ تو اس طرح کے مسائل خاص طور سے دوا لینے کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ شرعی نقطہ نظر سے دوا لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر دوا لینے کی وجہ سے خون رک گیا تھا بعد میں پھر آنے لگا، ہم اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ مثال کے طور پر کسی کو خون 20 تاریخ سے لے کر کے 27 تاریخ تک 7 دن خون آتا تھا، اب اس نے دوا کھانا شروع کر دی تو 20 تاریخ سے لے کے 27 تاریخ تک اسے خون نہیں آیا، وہ پیریڈ نہیں آئے۔ اب وہ 5 تاریخ سے آنا شروع ہو گیا، یعنی ایک ہفتہ بعد 5 تاریخ سے آنا شروع ہوا، تو اب یہ خون دیکھا جائے گا کتنے دن آیا۔ یہ خون اگر 3 دن سے پہلے آیا اور ختم ہو گیا تو یہ بیماری کا خون کہا جائے گا، اس میں وہ سارے کام کر سکتی ہے، نماز اور باقاعدہ تلاوت کرنا، وہ سارے افعال کرے گی وہ۔ اور اگر یہ خون 3 دن یا اس سے زیادہ آیا تو پھر اس کو پیریڈ شمار کریں گے یا حیض کہلائے گا۔ اب یہ کہ مثال کے طور پر اسے 7 دن آتا تھا تو یہ خون 7 دن آیا، تب بھی یہ 7 دن اسے حیض کے سمجھے جائیں گے۔ 8 دن آیا تو اب 8 دن حیض کے سمجھے جائیں گے، 9 دن آیا تو 9 دن اسے حیض کے سمجھے جائیں گے، پیریڈ کے سمجھے جائیں گے، 10 دن اگر آئے تو وہ 10 دن اس کے پیریڈ کے سمجھے جائیں گے، اگر 10 دن میں بند ہو جاتا ہے۔ تو اب بات یہ بنی کہ اگر اس کو 5 تاریخ کو خون آیا تھا مثال کے طور پر، اور 5 تاریخ کو خون آنے کے بعد 10 تک آیا، تو اب یہ سمجھا جائے گا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اسے آپ تاریخ بھول جائیے، آپ یہ دیکھیے کہ اسے 10 دن تک خون آتا ہے، یعنی 5 سے لے کے 15 تک سمجھ لیجئے، تو یہ پورے 10 دن اس کے پیریڈ کے شمار ہوں گے، نماز روزہ نہیں کرے گی۔ لیکن اگر یہ خون 10 دن سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس عورت کو خون آ رہا ہے اور آتے آتے 1 2 3 اور پھر 9 10 اور کراس ہو گیا، 11 12 تک کراس ہو گیا، تو پھر ایسی شکل میں اب جو اس کے پیریڈ ہوں گے وہ 7 دن پیریڈ ہوں گے، جو پہلی عادت تھی اس کی نا، پچھلی والی 7 دن کی، وہی اس کو مانا جائے گا۔ یہ جو 10 دن سے کراس ہو گئے ہیں تو وہ 10 دن سے کراس، اور جو پہلے والے ہیں اس کے، وہ سب کے سب اس کو استحاضہ بیماری کا خون سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس کی عادت تھی 7 دن آنے کی، اور اب اسے 12 دن خون آ گیا، تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ 7 دن خون ہے اور 5 دن اس کے جو ہیں بیماری کے ہیں، لاسٹ والے جو 5 دن وہ بیماری کے سمجھے جائیں گے، کیونکہ مسئلہ یہ کہ پھر 10 دن سے اگر کراس ہو جاتا ہے تو پھر وہ 10 دن کے جو پہلے بھی جو آئے نا، جو ایام سے زیادہ آ گئے، یعنی جو پچھلی عادت تھی، وہ سب کے سب استحاضہ سمجھا جائے گا۔ تو پھر اس کو ایک بار سمجھ لیجئے کہ اگر اس کو 3 دن سے پہلے خون آ کے بند ہو جاتا ہے تو وہ بیماری کا خون ہے، 3 دن آتا ہے یا 3 دن سے زیادہ آتا ہے، تو اگر وہ 10 دن سے پہلے 10 دن یا 10 آ کر کے بند ہو گیا تو یہ 10 دن اس کا خون مانا جائے گا۔ 7 دن آ گیا ہے، بند ہو گیا تو 7 دن خون مانا جائے گا۔ 10 دن تک اسے پورا کا پورا خون اس کا پیریڈ کا سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر 10 دن سے کراس ہوتا ہے تو پھر ایسی شکل میں یہ نہیں ہے کہ 11 12 اس کی بیماری کا ہے اور باقی سب حیض ایام پیریڈ کے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پھر وہ جو 7 دن سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ اس کی اصلی عادت جو پچھلے مہینوں میں تھی وہ 7 دن کی تھی، اب جو 7 دن سے زیادہ ہوں گے، یعنی اگر 12 دن خون آیا اس کو تو 7 دن کے بعد جو ہوگا وہ 8 9 10 11 12 5 دن اس کے پورے یہ بیماری کے شمار ہوں گے، کیونکہ اب یہ سمجھا جائے گا کہ جو اس کی پچھلی عادت 7 دن ہے، صرف وہ 7 دن خون کے ہوں گے، پیریڈ کے ہوں گے، باقی اسے بیماری سمجھا جائے گا۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، پھر بھی اگر کوئی چیز اس میں رہ جائے تو دوبارہ پوچھ لیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ دوا لیں یا نہ لیں، وہ آپ کی چوائس پر ہے،
آپ اگر یہ محسوس کرتی ہیں کہ ہم دوا چھوڑ دیں گے تو پورا ٹھیک ٹھاک پیریڈ آ جائے گا، ختم ہو جائے گا تاکہ ہم حج کے ایام اچھی طرح ہمارے گزر جائیں، تو یہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، دوا چھوڑ دیجئے۔ لیکن اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں وقتی طور پر یہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اسے حیض مان لیا، لیکن پھر کہیں آگے گڑبڑ نہ ہو جائے لہذا ہم اس دوا کو کنٹینیو رکھیں، تو وہ دوا کو کنٹینیو رکھ سکتی ہیں۔ وہ آپ کا مسئلے سے دوا کا تعلق نہیں، بلکہ دوا کا تعلق آپ کی میڈیکل سے ہے۔ کسی ڈاکٹرنی سے مشورہ کر لیا جائے، لیڈی ڈاکٹر سے، کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، جو وہ مشورہ دے اس پر عمل کر لیں۔ شرعی نقطہ نظر سے آپ دوا لیں نہ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔